یہ دونوں نام بھی اصل میں اسی کی پیداوار تھے، اسی سے لوگوں میں بھڑکایا گیا کہ یہ لوگ کیا ہیں، کسی امام کو نہیں مانتے، یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ لوگ فلاں نہیں کرتے، یہ لوگ وہاں کے، یہ لوگ وہاں کے، یہ کیا ہے، گستاخ رسول ہیں، یہ اولیاء۔ یہ حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء برحق ہیں، اولیاء کی کرامات برحق ہیں، قرآن سے اولیاء کی کرامات ثابت ہیں، حضرت مریم کی کرامات ثابت ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پہ ہمارا ایمان ہے، اللہ کے رسول کے اس فرمان پہ ہمارا ایمان ہے۔ من آذی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ جو میرے اللہ کے ولی کو کوئی تکلیف دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ ہم ولایت کو مانتے ہیں، ہم شعبدہ بازی کو نہیں مانتے، ہم بلا دلیل نہیں مانتے۔ تم کہتے ہو کہ منہ مبارک کو تم نہیں مانتے، ہم کھول کے رکھتے ہیں، تم نہیں آتے زیارت کو۔ ہم کہتے ہیں کہ منہ مبارک کو ہم مانتے ہیں، ہم آتے بھی، لیکن تم ثابت کر دو کہ یہ حقیقتاً منہ مبارک ہے نہ کسی جنگلی وغیرہ کا بال ہے۔ ہم محقق ہیں، ہم منمانی باتیں نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول کا واقعتاً اگر منہ مبارک ہے تو واقعتاً تکریم کے لائق ہے، گھول کے پینے کے بھی لائق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کا یہ عمل آتا ہے، ام سلمہ بیان کرتی ہیں، میرے پاس ایک بال تھا، کوئی مریض آتا تو میں وہ بال ڈال کے گھلا کے بال نکال کے پانی پلا دیتی تو شفا ہو جاتی۔ ہم مانتے ہیں تبرکات کو، ہم مانتے ہیں، حقیقتاً ہو تب، نہیں تو نہیں۔ ام حرام بنت ملحان، ان کے گھر میں اللہ کے رسول آ کے سویا کرتے تھے، کہتی ہیں کہ جب سوتے تھے تو وہ چبوترے پہ سوتے تھے تو ڈائریکٹ کیا ہے، روشنی پڑتی تھی سورج کی، جس کی گرمی سے اللہ کے رسول کا پسینہ نکلتا تھا، تو میں شیشی میں اتار لیتی تھی پسینہ۔ اللہ کے رسول کی اچانک آنکھ کھل گئی تو کہا کہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا پسینہ میں شیشے میں محفوظ کر رہی۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ آپ کے پسینے کی خوشبو ایسی ہے کہ ہم بڑے بڑے عطروں میں ایک قطرہ ملاتے ہیں تو اس کی خوشبو اور دوبالا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول مسکرا کے خاموش رہ گئے۔ تو اللہ کے رسول کا پسینہ تبرک ہے، وہ پسینے کا ایک قطرہ بڑے بڑے عطر کی شیشیوں میں ایک قطرہ ڈالتے تھے تو صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ اس کا جو خوشبو کا مزہ تھا، جو خوشبو تھی وہ بالکل الگ ہو جاتی تھی، ویسے خوبصورت خوشبو ہو جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تو صحابہ ہاتھ میں لیتے تھے، نیچے پڑنے نہیں دیتے تھے، اور تھوک کو مل لیتے تھے۔ حدیبیہ میں جب آئے تھے مشرکین مکہ نے دیکھا یہ کیا بادشاہ ہے، عجیب بادشاہ ہے، تھوکتا ہے تو نیچے پڑنے نہیں دیتے۔ حالانکہ ہم نے روم کو، کسریٰ کو دیکھا ہے، اس کی بھی ایسی تعظیم نہیں کرتے جیسی تعظیم محمد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ سے باقاعدہ طور پر ثابت ہے تبرک کو، تبرک ہم بھی مانتے ہیں، تبرک اگر ہو۔ عرب میں اتنے بال نہیں ہیں جتنے کیا ہندوستان کی ہر مسجد میں گھس کو آئے، وہ کیسا ہے سمجھ میں نہیں آتا، سیدھا لنک تھا کیا تھا معلوم نہیں۔ عرب میں کوئی منہ مبارک نہیں، یہاں ہر مسجد میں ایک منہ مبارک۔ تو یاد رکھیے یہ سب ہم پر افطرا پردازیاں ہیں، یہ سب ہم پر کیا ہیں، الزامات ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں باقاعدہ طور پر عوام کے سامنے بگاڑا گیا کہ یہ لوگوں کے پاس نہ جائیں، لوگ ان کے پاس نہ یہ توحید کو پیش کر سکیں، ان کو پہلے ہی ڈال دو کہ یہ کیا ہیں، گستاخ ہیں، یہ اولیاء کی عزت نہیں کرتے، یہ فلاں نہیں کرتے، تو لوگ ڈر کے کیا نہیں کرنا، پہلے جانا نہیں، کیونکہ گئے تو ہمارا بنتا نا، کیونکہ قرآن و سنت، کتاب و سنت، حق دلائل ہمارے پاس ہیں، اور ایسا بنتا پھر آتا نہیں ان کے جال میں، وہ معلوم ان کو، ان کے پورے جال کے ہمارے پاس آتے، ہمارا جال کا کون بھی وہاں جاتا نہیں، کیوں اسے معلوم صحیح طور پہ آیا اب ہمیں ابھی گھوم گھام کو کہاں کہاں جانا تھا، سب جگہ جا کو یہاں برابر اب آیا، ہمیں جانا نہیں، ہم یہاں سے کہاں سے، یہ معلوم۔ تو یاد رکھیے مسلمانوں، یہ سب چیزیں میں نے اس وجہ سے بیان کیا کہ صراط مستقیم کی پہچان واضح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔